آج ہم گفتگو کریں گے کہ علم میراث کیا ہے، اس کے ارکان کیا ہیں، شرائط کیا ہیں اور اسباب کیا ہیں۔ اس کے ارکان ہوتے ہیں تین شروط ہوتی ہیں اور تین ہی اسباب ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ابو عبد الرحمن اور آپ کو اسلامی قانون وراثت کے تیسرے ایپیسوڈ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم اسلامی قانون وراثت کو اچھے اور آسان فہم انداز میں بیان کر رہے ہیں تاکہ ہر عام و خاص اس کو آسانی سے سمجھ سکے۔ چلیے جی آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ علم میراث کیا ہے، اس کے ارکان کیا ہیں، شرائط کیا ہیں اور اسباب کیا ہیں۔ علم میراث سے مراد وہ اصول جاننا ہے جن کے ذریعے سے ترکہ کو وارثوں میں تقسیم کیا جائے، ان کے حصے معلوم کیے جائیں۔ فقہ کے حساب سے وہ علم جس کی مدد سے ورثاء کے حصے معلوم کر کے میت کے ترکہ کو اس میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، اس کو علم میراث کہتے ہیں۔ اس کے ارکان ہوتے ہیں تین شروط ہوتی ہیں اور تین ہی اسباب ہوتے ہیں۔ آئیے ان کے اوپر گفتگو کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ارکان کی بات کرتے ہیں۔ وراثت کے تین رکن ہوتے ہیں اور ان کے بغیر وراثت ثابت نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلے ہوتا ہے مورث، یعنی کہ میت یا ایسا شخص جو میت کے حکم میں داخل ہو جائے۔ ایسا شخص ہے جو گم ہو گیا، اب اس کے ملنے کی دوبارہ امید نہیں ہے تو وہ میت کے حکم میں داخل ہو گیا، اس کا بھی ورثہ تقسیم کیا جائے گا۔ دوسری چیز ہے وارث۔ اگر کوئی شخص زندہ موجود ہے میت کا مال لینے کے لیے تبھی وراثت قائم ہوگی، ورنہ وراثت قائم نہیں ہو سکتی۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے جی موروث، یعنی کہ وہ مال جو میت چھوڑ کر مر گئی، اس میں زمین ہو سکتی ہے، جائیداد ہو سکتی ہے، وہ ہوتا ہے موروث۔ ارکان کی طرح وراثت کی شرائط بھی تین ہوتی ہیں۔ شرائط وراثت کو آسانی سے سمجھیں تو یہ بھی ارکان کے ہی طرح ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی پوری نہیں ہو رہی تو وراثت قائم نہیں ہوگی۔ اس میں ہے جی سب سے پہلے میت کی موت کا یقین ہو جانا، دوسرا ہے مورث کی موت کے وقت وارث کا زندہ ہونا، اگر وارث پہلے ہی مر گیا تو وراثت کسے دیں گے، اور تیسری چیز ہے وراثت کے موانع کا نہ پایا جانا، یعنی کہ ایسی چیز جو وراثت سے محرومی کا سبب ہیں وہ موجود نہ ہوں۔ اب وہ کیسے پتہ چلیں گی؟ ہماری پچھلی ویڈیو آنکھ نامے کے اوپر اور ایسی چیزیں جو وراثت کو محروم کر دیتی ہیں انہی کے اوپر ہے، تو آپ اس میں جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب گفتگو کر لیتے ہیں جی وراثت کے اسباب کیا ہیں۔ وہ وجوہات جن کی وجہ سے کوئی بندہ میت کا وارث بن جاتا ہے ان کو اسباب وراثت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تین قسم کے سبب ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے جی نسبی، ایسا رشتہ جو خون کی وجہ سے بن جائے، وہ وارث جو خونی رشتے کی وجہ سے وارث بن جاتا ہے اسے نسبی وارث کہتے ہیں، اور اس کو نسبی سبب کہتے ہیں۔ اور اس کی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ سورۃ النساء کی آیت نمبر 33، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، ہر مال میں سے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں ہم نے حصہ دار مقرر کر دیے ہیں۔ قرآن پاک کا یہ اصول واضح ہے۔ دوسرا سبب کیا ہو سکتا ہے؟ نکاح۔ اگر کوئی مرد کسی عورت سے نکاح کر لیتا ہے تو وہ دونوں ایک دوسرے کے مال کے وارث ہو جائیں گے، اب خواہ رخصتی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ نکاح ہو گیا تو اسلامی قوانین کے مطابق وہ میاں بیوی بن چکے ہیں۔ مرد فوت ہوگا تو عورت اس کے مال کی وارث بنے گی، اور اگر عورت فوت ہوگی تو مرد اس کے مال کا وارث بنے گا اسلامی قوانین کے مطابق۔ اس کی دلیل کیا ہے جی؟ سورۃ النساء کی آیت نمبر 12، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے زوج کے ترکے میں سے نصف ہے۔ تیسری چیز ہے جی ولا، اگر کوئی شخص کسی غلام یا لونڈی کو آزاد کر دیتا ہے اور آزاد شدہ غلام یا لونڈی فوت ہو جائے اور اس کا کوئی وارث بھی نہیں ہے تو پھر اس کا وارث کون ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً ولا اس کے لیے ہے جس نے آزاد کیا ہے، یعنی کہ جس نے اس شخص کو، اس لونڈی یا غلام کو آزاد کیا تھا وہی پھر اس کے مال کا وارث بن جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1493 ہے۔ تو یہ تھے جی وراثت کے اسباب۔ اب یہاں پہ ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ جو تیسرا سبب ہے نا وراثت کا، یہ آج کل تقریباً ناپید ہو چکا ہے، کیونکہ نہ تو جنگی اس طرح سے ہوتی ہیں نہ غلام اس طرح سے بنائے جاتے ہیں۔ کوئی جو زور زبردستی کی غلامی آج کل چل رہی ہے اس کو شریعت الاؤ نہیں کرتی۔ تو یہ ہے کہ جنگ میں جب باہم آمنے سامنے آتے ہیں لوگ تو اس وقت جو غلام بنا لیا جائے یا لونڈی بنا لی جائے تو اس کے بارے میں یہ حکم ہے۔ امید کرتا ہوں جو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔
اس ویڈیو کو اپنے دوست اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی وراثت کے قوانین کا علم حاصل کر سکیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم مزید کچھ حقائق ڈسکس کریں گے۔ اگر کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اچھی انفارمیشن اور دین اسلام کی بات کو اپنے دوستوں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔